جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو بات دعوت دینے کی آئی۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ توحید کی دعوت جب دی جاتی ہے مشرکین مکہ کو پسند نہیں آتی، مشرکین مکہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ الٹا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گھر لایا جاتا ہے اور آپ کی والدہ جو اس وقت کے مسلمان نہ تھی وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب آپ علاج و معالجہ کے بعد سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں تو جو گفتگو فرماتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں کھولنے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے ہیں، بتائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ نہ اپنی مار کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے زخموں کی پرواہ، بلکہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے حضور کی فکر ہے۔ تو یہ محبت ہے اور یہ اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی مثالی محبت اور ایسی مثالی اطاعت کا جذبہ دیا تھا کہ جب دنیا ساری آپ کی مخالف تھی، یہاں تک کہ مکہ والوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کر لیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، ایسے کڑے وقت میں سیدنا ابوبکر صدیق کی اطاعت، سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت دیکھنے کے قابل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ ہجرت کا سفر کس قدر کٹھن اور کس قدر مشکل ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ اس سفر کے دوران جو پریشانیاں سامنے آئیں وہ لوگوں سے مخفی نہیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے کے جاتے ہیں۔ غار ثور کا سفر بڑا طویل ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، رستے میں کانٹے دار جھاڑیاں۔ آج بھی جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو بسا اوقات غار ثور پہ جانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق ٹھہرے تھے، تو وہاں پر رستہ بڑا آج بھی طویل ہے، آج بھی مشکل ہے، پھر بھی حالانکہ آج رستے بن گئے ہیں لیکن کٹھن مرحلہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کو داد دیجئے، ان کی محبت کو داد دیجئے، ان کی اطاعت کو داد دیجئے کہ جب غار ثور کو چڑھ رہے ہیں، میلوں کا سفر ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، کندھے پہ سوار کر کے غار ثور کو چڑھتے ہیں۔ یہ ایمان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، اطاعت کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، محبت کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ جب غار میں پہنچتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار کو صاف کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، جو کپڑا میسر تھا اس سے تمام سوراخوں کو بند کر لیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب وہاں پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دی ہے اور سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما ہے۔ ادھر کالا ناگ آتا ہے اور ابوبکر صدیق کو ڈس لیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ناگ کے زہر کو برداشت کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ تکلیف کی جب انتہا ہوتی ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔
سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنے کی وجہ سے حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق آنسو بہا رہے ہیں. آپ نے پوچھا ابوبکر ہوا کیا, کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناگ نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں. آپ نے فرمایا ابوبکر دکھاؤ زخم آیا کس جگہ ہے. آپ اپنی ایڑی مبارک کو دکھاتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنا لعاب مبارک لگاتے ہیں, اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں. جو بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کو, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت کو, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کو دیکھیں. آج ایک طرف ہماری محبت ہے, تھوڑا سا کانٹا بھی چبھ جائے, معمولی سی چونٹی بھی کاٹ لے تو آہت بکا کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, علاقے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا آفت آئی ہے. ابوبکر صدیق کی محبت اور عقیدت دیکھیں, سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن آواز تک نہ نکالی, اور اس کو اس حد تک برداشت کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آنسو کے گرنے کی وجہ سے بیدار ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں محبت اور اسے کہتے ہیں اطاعت. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں, ہجرت کا سفر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عادات میں بھی حضور کے مشابہ, شکل و صورت میں بھی آپ کے مشابہ تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مدینہ طیبہ والے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہ تھا کہ شاید ابوبکر صدیق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ لوگ عقیدت سے آپ کے ساتھ مصافحہ کرنے لگتے ہیں, آپ سے ملنے لگتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے. اب دیکھیے ابوبکر صدیق کی اطاعت, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت. آپ نے محسوس کیا کہ لوگ شاید مجھے حضور سمجھ رہے ہیں, اس لیے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں, اس لیے ادب و احترام سے پیش آ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کپڑے کا سایہ کر دیا, جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی آقا یہ بیٹھے ہیں, غلام سر پہ کھڑا ہے. اسے کہتے ہیں محبت. آج کسی کو تھوڑی سی محبت, تھوڑی سی عقیدت, تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے تو وہ کہتے ہیں میرا مقام اور مرتبہ اب جو لوگوں کے سامنے شان ظاہر ہے, میں اپنی پوزیشن کو کم کیوں کروں. لیکن ابوبکر صدیق کی ہر چیز حضور پہ قربان تھی. جب تھوڑا سا محسوس فرمایا کہ لوگ شاید غلط فہمی میں ہیں, جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, مجھے حضور سمجھتے ہیں, اس لیے عقیدت سے پیش آتے ہیں, فوراً خادم والا منصب سنبھالا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا. یہ ابوبکر صدیق کی محبت ہے.